تیار کیا جائے کہ وہ اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے حافظ بنیں، اس کے معنی سیکھیں، اس پر تدبر کریں، اس کے داعی بنیں اور اس کو قوم کے سامنے پیش کریں۔ مسجد درس ہو، اور درس صرف مسجد میں نہ رکھا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام قرآن کا درس چوراہوں پر دیتے تھے، میلوں میں ٹھیلوں میں سناتے تھے، جمگھٹوں میں پیش کرتے تھے، قرآن کے ذریعے بھیڑ کو للکارتے تھے، بڑے بڑے مجمعوں کے سامنے قرآن کی پکار سناتے تھے۔ قرآن اس وقت انسانیت کی کتاب کے طور پر سامنے آیا تھا، ایک معجزہ تھا جو دندنا رہا تھا اور ہر جگہ اس کو سنایا جا رہا تھا، کوئی بھی کہو مہ اس سے محروم نہیں تھا۔ مینا میں جو میلہ لگتا تھا اور حاجیوں کے نام پر جو طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور خیمے لگاتے تھے، نبی ان کے پاس جاتے تھے، کوئی یمن کا اور کوئی بحرین کا اور کوئی دمام کا اور کوئی شمال اور کوئی جنوب کا، جہاں سے آیا پیغمبر اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ بتوں کو ماننے والا، وہ دیویوں اور دیوتاؤں کو ماننے والا، قرآن اس کے سامنے توحید کی حقیقت کو پیش کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ نہ بتوں میں کچھ، نہ مورتیوں میں، نہ دیوتاؤں میں، نہ دیویوں میں، نہ چوکھٹوں میں، نہ آستانوں میں، نہ بھوت میں، نہ پریت میں، نہ جنوں میں اور نہ آسمانی اور زمینی طاقتوں میں کچھ ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اسی کے دست تصرف میں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے سامنے اس پیغام کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ تھا قرآن۔ اے مسلمانوں، دوبارہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہو۔ مدارس کے طلبہ قرآن کے علمبردار بن جائیں، صہیب رومی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، خبیب و خباب کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح۔ یاد کریں ان کی سیرت کو، یاد کریں ان کے مشن کو، اور جس طرح وہ اس دعوت کو لے کر اٹھتے تھے اور آگے بڑھے تھے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور جس طرح کبھی معرکہ بدر برپا ہوا اور کبھی مکہ فتح ہوا اور کبھی تبوک میں سپر پاور کو، رومن امپائر کو للکارا گیا، اور کبھی دیکھا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 18 سال کے جوان اسامہ سے کہہ رہے ہیں کہ رومیوں کو رون دینا اور بتا دینا کہ تمہاری ان بڑی طاقتوں سے مسلمان ڈرتا نہیں، اور حضور کا شاگرد اور حضور کا صحابی ان طاقتوں کو ذرہ برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابو بکر کا دور گزر رہا ہے، عمر مدینہ منورہ کے کھرے ہوئے کھرے فرش پہ بیٹھے ہیں، اور ان کا مجاہد سعد ابن ابی وقاص ایران کو فتح کر رہا ہے، اور عمرو بن العاص مصر کو فتح کر رہا ہے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح سیریا کو فتح کر رہا ہے۔ حضور کے شاگرد دنیا میں پھیل رہے ہیں اور دنیا کے سامنے اس قرآن پاک کو پیش کر رہے ہیں کہ اس کا نظام قائم کیا جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی لیٹسٹ بک ہے، اس کی آخری ہدایت ہے، دنیا میں اسی کو برپا کیا جانا ہے، اور تمہارے باطل نظام، جھوٹے نظام، جعلی نظام، ظالمانہ نظام کی بخیا ادھیڑ دی جائے گی اور اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تم نے زمانے سے ظلم کیا رعایا پر، ظلم کیا کمزوروں پر، ظلم کیا غلاموں پر، ظلم کیا عورتوں پر، اب یہ ظلم چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اب عدل و انصاف کے جھنڈے لہرائے جائیں گے، اب انسانیت کا نظام قائم ہوگا، اب انسانی بھائی چارے کو عام کیا جائے گا، اب اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہیں چلے گا، اب ہر چھوٹا ہر بڑا ایک بھائی کی طرح اس دنیا میں آپس میں مل کر کام کریں گے۔ یہ ہے وہ نظام جس کو ہم لے کر آئے ہیں۔ صحابہ نے اس کو پیش کیا اور ان کے ماننے والے دنیا میں اس کو پیش کرتے رہے۔ اگر آپ بھی امت محمد میں ہیں، اگر آپ کو بھی صحابہ سے تعلق ہے، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے، اگر قرآن کی تمام صورتوں کی تصدیق آپ کرتے ہیں اور قرآن کے مشن کو تسلیم کرتے ہیں، تو اے بھیونڈی کے مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو، بھیونڈی کی قسمت بدل دو، تمدن بدل دو، نظام بدل دو، یہاں کے طرز بود و مان کو بدل دو، اور اس کے بعد بڑھتے جاؤ، پھیلتے جاؤ، ملک کو تبدیل کرو، بین الاقوامی صورتحال کو بدل دو، اور یہ سب تبدیلی تعمیری ہوگی، یہ تعمیری تبدیلی انسانی اور اخلاقی ہوگی، یہ تبدیلی وہ ہوگی جس سے انسانیت کو سکھ حاصل ہوگا، چین نصیب ہوگا، اور پوری انسانیت آپ کو دعائیں دے گی، زمین آپ کے قدم چومے گی، آسمان جھک جھک کر پیار کرے گا، آپ کو بوسے دے گا، آپ کو سلام کرے گا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے
کے لیے دعا گو ہیں، بلکہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں اور بلوں میں چونٹیاں آپ کے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ خوش ہو جائیے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ چاہنے والوں خوش ہو جاؤ اور اس دین متین کو لے کر پھر کھڑے ہو، بار بار کھڑے ہو، اس کا تجربہ دہراتے جاؤ تاکہ پوری مہذب انسانیت، سسکتی انسانیت کو صحیح معنی میں چین نصیب ہو۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کار عظیم کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم